اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک عظیم مملکت اور اللہ کا انعام۔ 9/11 کے بعد جہاں دنیا بھر میں تبدیلی آئی، وہیں پاکستان کی شہرت میں بھی اضافہ ہوا، کہیں اچھا تو کہیں برا، لیکن پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اور پاکستانیوں نے ملک سے باہر اپنی اور اپنے ملک کی عزت میں اضافہ کیا۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جو رہتے تو پاکستان سے باہر ہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنے کام، محنت اور جنون کے ذریعے نہ صرف اپنی عزت بلکہ پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب ظہیری، میں ہوں آپ کا میزبان اور ایک پاکستانی۔ آپ کے لیے اسی طرح کے پاکستانیوں سے ملاقات کے لیے ایک چینل ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے گریٹ پاکستانیز ابروڈ۔ اس پروگرام میں آپ ان پاکستانیوں سے مل سکیں گے جنہوں نے پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کا نام بلند کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام پاکستانیوں تک پہنچائیں، اور وہ پاکستانی جو ابروڈ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا مثبت کام کیا ہے جو اس چینل پہ آنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں ضرور مطلع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعیب ظہیری ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور ایک اور ایپیسوڈ گریٹ پاکستانیز ابروڈ کا لے کر ایک اور گریٹ پاکستانی کے ساتھ۔ آج کے ہمارے مہمان یہاں تو پورے یو کے میں، کیونکہ اس وقت میں ابھی تک شیفیلڈ میں ہی ہوں اور یہاں پہ ہی لوگوں کی انٹرویو کر رہا ہوں، مگر ہمارے مہمان جو ہیں وہ یو کے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خاص طور پہ علمی حلقوں میں، کیونکہ یہ علمی بھی، سماجی بھی، ادبی بھی، مذہبی بھی شخصیت ہے، اور الحمدللہ ایک عرصے سے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، اور نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ اب تو کئی اور کمیونٹیز کے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے اپنے کام کو بہت زیادہ پھیلا لیا ہے، دین کے راستے پر ہیں بہت زیادہ چیزیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اردو ٹیچنگ سینٹر کا قیام جو ہے یہاں شیفیلڈ میں، غالباً ابھی ہم ان سے کنفرم کریں گے کہ پہلے یہ ادارہ ہے جنہوں نے کیا۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں۔ یہ جناب قاری محمد علی شیخ پوری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ قاری صاحب، ہمارے پروگرام میں گریٹ پاکستانیز ابروڈ میں بہت سارے ظاہر الحمدللہ یہاں پر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے بہت کام کیا، اور آپ کی بلکہ پوری فیملی جو ہے وہ شروع سے پاکستانی کمیونٹی میں، خاص طور پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں جو ادارہ آپ نے اردو کمیونٹی اردو ٹیچنگ سینٹر جو ہے آپ نے بنایا ہے، وہ خاص طور پہ ہم اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، لیکن سب سے پہلے کچھ ہمارے ایسے سوالات ہیں جو ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ظہیری صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا تعلق شرق پور شریف، لاہور سے جڑاں والا روڈ پر ایک مذہبی قصبہ ہے، میرا تعلق وہاں سے ہے۔ شرق پور شریف بہت بڑا شہر ہے الحمدللہ، اب تو وہ تحصیل بن گئی ہے، تو آگے میرا جو گاؤں ہے شرق پور شریف سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کی پیدائش وہیں ہوئی؟ میری پیدائش وہاں ہوئی ہے، اور وہاں ہی میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں شرق پور شریف میں حفظ قرآن کے لیے داخل ہوا، اور اب یہ صورتحال یہ ہے کہ شرق پور شریف میں میرے اپنے ذاتی مکان ہیں، وہاں میں نے رہائش اختیار کر لی ہے، گاؤں میں بھی رہائش ہے اور شرق پور شریف میں بھی رہائش ہے۔ تو بچپن جو ہے وہ، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں مذہبی گھرانہ آپ کا تھا، بچپن کیسا گزرا؟ کیا کچھ بچپن میں کچھ یادیں ہیں؟ ہاں الحمدللہ، بہت سی یادیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہاجر بن کے ادھر آئے تھے جب پارٹیشن ہوئی، تو ان کو حفظ قرآن کا بہت شوق تھا، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے تو بیٹا عطا فرما تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی یوں سمجھے کہ مانگ کے لیا ہے۔ میری 6 بہنیں ہیں مجھ سے پہلے، 2 فوت ہو گئی ہیں، اب 4 ہیں۔ تو 1961 میں میری پیدائش ہوئی، والد صاحب نے مجھے خود ہی قرآن کریم پڑھایا۔
میں نے جب پرائمری پاس کیا 6ٹھی کلاس میں تھا تو پھر انہوں نے مجھے حفظ قرآن کے لیے داخل کر دیا. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے مجھے اس لائن میں کیوں ڈالا؟ تو وہ فرمایا کرتے کہ بیٹا میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ جس بندے نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے اور اس نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، اس پر عمل کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تاج پہنائے گا. تو میں اللہ سے وہ تاج لینے کے لیے تمہیں حفظ قرآن کرا رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو بیسک تعلیم جو تھی آپ کی وہیں پہ ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرے شہروں میں بھی گئے آپ تعلیم کے لیے؟ جی الحمدللہ، میں شرک پور شریف میں سب سے پہلے 1972 میں حفظ قرآن کے لیے آیا اور 3 سال میں نے وہاں حفظ کیا. اس کے بعد میری تعلیم جو ہے لاہور کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری کے اندر ہے، وہاں میں نے باقی علوم اسلامیہ کی تکمیل کی ہے. وہاں میں نے قرات پڑھی ہے، وہاں سے سند لی ہے. اس کے بعد میری باقی جو فارسی اور عربی کی تعلیم ہے وہ میں نے حاصل کی ہے ڈسٹرکٹ نارووال کی ایک بہت بڑا قصبہ ہے، اس کا نام ہے بدو ملی. وہاں میرے جو استاد تھے جو شرک پور شریف میں مجھے پڑھایا کرتے تھے، وہ وہاں سے ان کی جاب ختم ہوئی تو وہ وہاں چلے گئے، تو ہم جتنے طالب علم تھے ان کے ساتھ وہاں چلے گئے. تو الحمدللہ وہاں میں نے 4 سال 81 سے لے کے 84 تک ان سے عربی اور فارسی علوم پڑھے. اچھا، وہاں پڑھنے کے بعد پھر وہاں بھی تدریس کا سلسلہ ہوا کچھ؟ ہاں الحمدللہ. پھر یہ ہے کہ 84 تک میں نے ان سے پڑھا، وہ وہاں سے چھوڑ کے لاہور آ گئے، تو ان کا جو مدرسہ تھا ان کو میں پڑھاتا رہا. وہاں ترجمہ قرآن کی کلاسیں تھی، عربی کی کلاسیں تھیں. وہاں الحمدللہ میں نے ایک پورا سال وہاں پڑھایا. اس کے بعد یہاں 1985 میں یہاں سے مجھے اسپانسر گیا، 85 میں یہاں آ گیا. تو یہ عموماً وہاں پر جو ہے پاکستان میں ینگسٹرز کافی چاہتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر امریکہ چلے جائیں، UK چلے جائیں، یورپ چلے جائیں. تو آپ جو جس لائن میں تھے وہاں پر تو اس قسم کا اتنا خیال نہیں آتا، تو یہاں کیسے آنا ہوا، کس وجہ سے؟ بہت دلچسپ سوال کیا ہے آپ نے. اصل میں میری جو تعلیم و تربیت ہے وہ تو بالکل مکمل دینی ماحول میں ہوئی تھی، اور 81 سے لے کے 84 تک 4 سال میں مدینہ یونیورسٹی میں جانے کی ٹرائی کرتا رہا. تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں تعلیم حاصل کروں گا، مدینہ یونیورسٹی میں جاؤں گا. تو یہ اتنی تڑپ تھی، یعنی یورپ کا تو ہمیں کبھی بھولے سے خیال بھی نہیں آیا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ برطانیہ کو ملک ہے، یعنی یہ جو ولایت ہے. باقی یہ ڈنمارک، ناروے، ہالینڈ، بلجیم، یہ شہروں کے ہم ان ملکوں کے نام سنتے تھے، ان کے بارے میں اتنا ہمیں پتہ نہیں تھا. تو ہمارا رجحان جو ہے مذہبی طبقے سے بھی اور وہاں کا ماحول بھی ایسا تھا کہ سعودی عرب میں جانا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی تڑپ تھی. تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ فراڈ ہو گیا. کراچی میں میرا پاسپورٹ بھی چلا گیا، 20,000 روپیہ بھی چلا گیا 1984 میں. تو میں بالکل مایوس ہو گیا. پھر یہاں میرے ایک ساتھی تھے، انہوں نے مجھے اسپانسر کیا کہ آپ یہاں کلام مجید پڑھانے کے لیے، یعنی تراویح پڑھانے کے لیے یہاں ہیں. تو اس وقت بہت اچھا تھا. تو یہاں سے اسپانسر جاتا تھا تو ٹکٹ لے کے آپ ہیتھرو پہ ویزا لگ جاتا تھا. تو اس طریقے سے یعنی حادثاتی طور پر میں یہاں آیا ہوں. اچھا، یہ کس سن کی بات ہے جب آپ یہاں تشریف لائے؟ 1985 میں، یعنی 19 مئی 1985 میں یہاں میں ارائیو ہوا ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ 21 مئی کو پہلا روزہ تھا. اچھا. تو مجھے قرآن کریم سنانے کے لیے، یعنی تراویح پڑھانے کے لیے یہاں منگوایا تھا. تو یہاں پہ کتنے عرصے پھر قیام کیا، پھر آپ نے یہ سوچا کہ یہیں رہنا چاہیے؟ اللہ اکبر. پھر ایسے ہوا کہ یہاں یہ غوثیہ مسجد ہے، یہاں کی انتظامیہ نے مجھے یہاں بلایا. تو جب انہوں نے میرا قرآن کریم سنا تو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس پرماننٹ قیام کریں، ہم نے آپ کو جان نہیں دینا. تو میرے بھی حالات ایسے ہی تھے. پھر میں یہاں رہ گیا. انہوں نے پھر میرے معاملات کو کمپلیٹ کیا الحمدللہ ویزے کے سلسلے میں. تو یہاں الحمدللہ پھر میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان اپنے کام میں، اپنی فیلڈ میں آنیسٹ ہو، دیانتداری سے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. تو یہ ہوا الحمدللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک حادثاتی طور پہ
اور اتفاقاً جو ہے یہاں آنے کا پروگرام بنا، اس کے بعد پھر یہاں پہ قیام کیا. لیکن ابھی آپ اسکرین پہ تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پورا مدرسہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، اس لیے ہم ایک کارنر پہ بیٹھے ہیں، ورنہ اس کی یہ ماشاءاللہ کافی بڑا مدرسہ ہے اور بہت ساری چیزوں کی تعلیم یہاں پہ چل رہی ہے. نہ صرف اردو ٹیچنگ سینٹر کا قیام، اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے، اس کے علاوہ ابھی جو نیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے. پھر آپ نے یہاں پر آ کے مسجد میں سلسلہ شروع کر دیا، تو پھر یہ اردو ٹیچنگ سینٹر کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ یہ ایسے ہوا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں نے جب یہاں کا ماحول دیکھا، یہاں چونکہ علاقائی ازم بھی تھا، یہاں برادری ازم بھی تھا، تو الحمدللہ میں نے مساجد میں کام کیا 5 سال. یہاں سب سے پہلے غوثیہ مسجد میں کام کیا، جامعہ صدیقیہ بنگری مسجد میں کام کیا، جامعہ حنفیہ ٹرنزلے میں کام کیا. تو وہ مجھے بچوں کو پڑھانے کا وہ ماحول میسر نہیں آیا جس طرح میں چاہتا تھا. اس وقت مجھے میرے ساتھیوں نے، علماء نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ آزادی سے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی پریشر کے، تو آپ اپنا ادارہ بنائیں. تو پھر الحمدللہ یہ جگہ میں نے خریدی 2001 میں. تو اس وقت سے لے کر آج تک مسجدوں کے ساتھ میرا تعلق ابھی تک چل رہا ہے، کیونکہ میں 5 سال ایز اے امام خطیب کام کیا ہے یہاں غوثیہ مسجد میں. اس کے بعد ایز اے خطیب صرف جمعہ کی جاب تھی میرے پاس. 5 سال میں نے جامعہ حنفیہ ٹرنزلے مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دیے ہیں. 2 گھنٹے بچے بھی پڑھاتا رہا. اس طرح جامعہ صدیقیہ بنگری مسجد جو ہے وہاں بھی میں 5 سال یعنی 91 سے لے کر 95 تک وہاں جمعہ پڑھاتا رہا. اور ٹرنزلے مسجد حنفیہ میں 95 سے لے کر 2000 تک میں وہاں جمعہ پڑھاتا رہا. تو یہ اس طرح میرا سلسلہ رہا. اور الحمدللہ جب سے میں نے یہ ادارہ بنایا ہے تو میں بڑے سکون سے یہاں کام کر رہا ہوں. اور کن کن آپ نے شعبوں میں تعلیم جو ہے یہاں پہ دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اس شعبے کی بات کرنے سے میں پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کا یہاں جو نظام ہے وہ مدارس سے بالکل الگ ہے. میں نے یہاں کا ماحول دیکھا کہ یہاں عورتوں کو مذہبی طور پہ کوئی آزادی نہیں تھی. یعنی میں نے سب سے پہلے شیفیلڈ میں عورتوں کو آگاہ کیا، کیونکہ اس سلسلے میں میری وائف نے میرا بہت ساتھ دیا، کیونکہ وہ بھی عالمہ فاضلہ ہیں. تو میں نے الحمدللہ عورتوں کو ترجیح دی کہ تم عورتیں جو گھروں میں بیٹھتی ہیں آ کے وہ نماز تراویح بھی پڑھا کریں رمضان شریف میں، اور جمعہ کے دن نماز تسبیح بھی پڑھا کریں. تو یہ سلسلہ الحمدللہ چلا. اس کے بعد جب میں نے یہ مدرسہ بنایا تو مدرسہ میں میری وائف نے یہاں ترجمہ تفسیر کی کلاسیں شروع کی. تو اس سلسلے میں عورتوں میں اتنا رجحان پیدا ہوا دینی شعبے میں، یعنی انٹر ہونے کا، دین کو سمجھنے کا. یہاں کے لوگ جو ہیں الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قاری صاحب ہماری خواتین کو وضو کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں تھا. تو الحمدللہ جب سے یہ ادارہ ہمارے وجود میں آیا ہے تو اس وقت سے آج تک الحمدللہ دین کا اتنا کام ہو رہا ہے. سینکڑوں بچیاں یہاں پڑھ کے نکلی ہیں اور سینکڑوں بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عطا ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا، ہمارے بچوں کو موقع ملا. بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. اور اس شعبے میں یعنی اس مدرسے میں الحمدللہ جہاں اردو کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے ساتھ عربی، انگلش، فقہ، تفسیر، حدیث اور قرات، یہ چند شعبے جو ضروری ہیں ان پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. جب بچہ یہاں شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم قرات پڑھاتے ہیں. اس کے بعد نماز، کلمے، جو ہمارا ایک سلیبس ہے، نصاب ہے، اس پر ہم پوری توجہ دے کر 3 سال تک اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ جو بچے حافظ قرآن ہیں وہ امامت کے شعبے میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ امام بھی بن جاتے ہیں. اور اب میرے بچے نے جو شروع کیا ہے وہ خطیب کے سلسلے تک وہ جا رہا ہے. ماشاءاللہ نہ صرف ناظرین کرام نہ صرف اردو، عربی اور دوسرے مضامین جو ہے یہ پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے یو کے میں خاص طور پہ
کہ جو بچے یہاں کے پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہر لیول پہ ڈسکشن کرنے کے لیے لازمی طور پہ آپ کو بھی انگلش آنا چاہیے، اور اگر آپ انگلش سمجھتے نہیں ہیں یا بیان نہیں کر سکتے انگلش میں تو پھر ان کو سمجھنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، جہاں پر کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے الحمدللہ قاری صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی ایک پوری زندگی گزار کر اور یہ بنیادیں کھڑی کر دیں، اب ماشاءاللہ آپ کی اولادیں جو ہیں وہ اس کو آگے لے کر بڑھ رہی ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ دکھانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ اسینشل نالج کے نام سے ان کے صاحبزادے ہیں حافظ اسد صاحب، حافظ محمد اسد صاحب، جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور ماشاءاللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نہ صرف قاری صاحب کے ساتھ بلکہ ان کی صاحبزادے کے ساتھ بھی جو ہے کئی مرتبہ نماز بھی ادا کی ہے اور بات چیت بھی ہوئی ہے، ڈسکشن بھی ہوئی ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تو الحمدللہ انہوں نے بہت ہی یہاں کے بچوں کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا کورس ترتیب دیا ہے، اور یہ ایفرٹ جبھی ہو سکتی ہے جب آپ کا انٹرسٹ جو ہے تعلیم کی طرف ہو، آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوں کہ ایک ادارہ بنا کے اور آپ کمائی کریں گے۔ ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے، یہاں پر شیفیلڈ میں میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کہی ہے کہ شیفیلڈ اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہے کہ یہاں پہ تقریباً ہر مسلک کے علماء اکرام جو ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ یہ کیسے طے کرتے ہیں، کیونکہ آج کل جو پرابلم ہر جگہ تقریباً ہو رہی ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کبھی کبھی ملتے نہیں ہیں، کبھی کبھی برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کافر تک کہہ دیتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں سب کو آزادی ہے، آپ کیسے اس چیز کو مینیج کرتے ہیں کہ تمام مسالک کے لوگ ہیں لیکن تعلیم جو ہے وہ دین کی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے براڈ مائنڈ ہیں، کیونکہ میں قدیم و جدید علوم کو پڑھا ہے اور اس پہ پوری ریسرچ کی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح میں نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی ہے کہ ان میں کسی قسم کا بھی کوئی تعصب نہیں ہے، انہیں علاقائی مسئلہ ہو، لسانی مسئلہ ہو، اور مسالک کے لحاظ سے ہم ہر آدمی کو یہاں ویلکم کہتے ہیں الحمدللہ۔ میں تحدیث نعمت کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک اس مدرسہ میں تقریباً 50 سے زیادہ خواتین نے کلمہ پڑھا ہے، اور چونکہ میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے اور الحمدللہ وہ انگلش میں اس کو اچھا عبور ہے، وہ یہاں جو خواتین مسلمان بننے کے لیے آتی ہیں ان کو باقاعدہ وہ ٹیچ کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو سٹاف ہے تقریباً 3 ٹیچریں ہیں، ہماری کوالیفائڈ ٹیچریں ہیں، وہ مثلا اب یونیورسٹی جا رہی ہیں، انہوں نے یہاں ہی کلام مجید پڑھا ہے اور کلام مجید پڑھ کے یہاں وہ ٹیچ کر رہی ہیں، اور ان کو ہم نے اس طرح ٹیچ کیا ہے کہ تم نے آگے اسلام کا اس طرح کام کرنا ہے کہ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے یہ کسی قومیت کا، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ انڈین ہے، یہ صومالی ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ یعنی الحمدللہ ہماری کلاسوں کا جو سلیبس ہے یا ہماری جو تعلیم کا دائرہ ہے اس میں اتنا خلق ہے اور اتنی اس میں یعنی دیانتداری ہے کہ کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ صومالی لڑکیاں لڑکے یہاں ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں، عربی اسٹوڈنٹ آتے ہیں، تو کبھی یہ ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ صرف پاکستانی لوگوں کا سینٹر ہے، یعنی مشترکہ طور پر ہر طرح کے لوگ الحمدللہ۔ یعنی تو تعلیم قرآن یعنی جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن اردو ٹیچنگ سینٹر، اس کا نام ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اس کے بعد یعنی جو اس کی لینگویج ہو، ظاہر ہے کہ بچے الحمدللہ انگلش میں زیادہ تعلیم دیتے ہیں، اب ان کا وقت ہے۔ تو یہ حافظ محمد اسد علی الحمدللہ اس نے 6 سال پورا جو نظامی تعلیم ہے ہمارا درس نظامی کا وہ جامعہ الکرم میں پڑھا ہے، پھر یہ ماشاءاللہ مصر میں گیا ہے، جامعہ الازہر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں اس نے جا کے ایگزام دیے ہیں، وہاں سے بھی ڈگری لے کے آیا ہے۔ تو اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ حافظ محمد اسد الازہری المدنی، ہاں مدنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ازہر کی جب اس کو ڈگری ملی تو پھر یہ مدینہ منورہ میں گیا ہے، مدینہ منورہ میں الحمدللہ اس نے تفسیر قرآن کیا ہے جا کے مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں، یعنی اس نے 8 مہینے وہاں لگا کے
اپنی عربی لینگویج وہ کمپلیٹ کیا ہے، یعنی بولنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو بھی اس نے عبور کیا ہے۔ اور کینیڈا کے ایک استاد مصطفیٰ ہیں، ان سے اس نے تفسیر قرآن پڑھی ہے، اس لیے کہ وہ ایسا ایک اس جدید دنیا کا اتنا بڑا عالم ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کی اس نے شرح لکھی ہے، اور انگلش میں اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ جس طرح ہم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، یہ صوفیات کیا جانتے ہیں اس میں کتنی برکت ہے اور کتنی افادیت ہے، تو اس کو انگلش کے اشعار میں اس طرح ٹرانسلیشن کیا اس نے۔ تو حافظ محمد اسد علی نے ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ان کے سامنے ذان تلمبس طے کیا ہے، والحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ یہ کسی دوسرے ٹونوں میں تعلیم دے، حق سب سے زیادہ شیفیلڈ رادرم کی کمیونٹی کا ہے، اس لیے اس نے یہیں کے ہیں، یہاں پیدا ہوا الحمدللہ، تو اسی حق کو ادا کرنے کے لیے اس نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کلاسیں الحمدللہ اس کی شروع ہو گئی ہیں، اور کافی بچے جو ینگ ہیں وہ اس کے پاس اس میں آ گئے۔ اچھا، آپ نے جو سوچا تھا وہ تو ہو گیا، آپ نے بھی ماشاءاللہ ادارہ بھی بنا دیا، بچے بھی ٹرین ہو گئے ہیں اور اب سلسلہ چل رہا ہے، تو آگے کیا پروگرام ہے؟ آگے اب آپ نے کچھ اور مزید کرنا ہے یا اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا کیا سلسلہ ہے؟ الحمدللہ ارادے تو اللہ تعالیٰ پورے فرماتا ہے۔ جو میں ارادے یہاں لے کے آیا تھا یعنی دین کے سلسلے میں، میرے کافی حد تک پورے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ لوگ تو یہاں دولت کمانے کے لیے آتے ہیں، تو دولت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی زیادہ آتی ہے آپ کے مسائل بڑھتے ہیں۔ میں نے یہاں آ کر اپنا ادارہ بنایا، اپنے بچوں کو پڑھایا اور پڑھا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں اپنے گاؤں میں یعنی مسجد بنائی ہے، وہی مسجد جہاں میرے والد گرامی 50 سال تک وہاں امام رہے، اور ہم نے اس کو ڈیمالش کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر اپنے شہر شرک پور شریف میں جہاں میں نے حفظ قرآن کیا، وہاں میں نے اپنے مکان میں وہاں بھی میں نے مدرسہ بنایا۔ اب یہاں کہ میری ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، اب میں ایز اے سرپرستی کے طور پہ یہاں بھی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ یہاں جب ہوتا ہوں تو میرے پاس اب صرف حفظ کی کلاس ہے، الحمدللہ اب تک 6 بچے مکمل حافظ قرآن بن چکے ہیں، اور 4 بچے اور قریب ہیں، وہ بھی الحمدللہ آئندہ سال تک حافظ قرآن بن جائیں گے۔ تو جب میں یہاں رہتا ہوں تو یہاں بھی یہی سلسلہ ہے، جب پاکستان میں جاتا ہوں تو وہاں بھی یہی سلسلہ ہے، وہاں بھی حفظ قرآن کی کلاسیں ہیں، تو وہاں بھی سرپرستی کرتا ہوں، وہاں بھی استاد رکھے ہوئے ہیں، وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے گاؤں میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کوئی فیملی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہے تو ہم ان کو سپانسر کریں گے۔ تو اب تک الحمدللہ ہمارے گاؤں کے 3 بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں، تو ایک قاری قرآن بن گیا ہے، تو ہم ان کو سپانسر کر رہے ہیں، تو یہی سلسلہ جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ جو کام کیا اس پہ ہم نے ڈسکس کیا۔ بچے بھی اب جو ہے آگے آپ کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہاں پر آنے کے بعد اتنے سال آپ کو ہو گئے، تقریباً 38-40 سال، تقریباً 35 ایئرز ہو گئے ہیں۔ ان 35 سالوں میں آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں آنے کے بعد اور یہاں رہنے کے بعد کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے اور اس پوزیشن پہ ہوتے تو وہاں زیادہ کام کر سکتے تھے دین کا، یا یہاں آسانی ہے آپ کو کام کرنے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنے کام میں دیانتدار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ میں جب وہاں پاکستان میں جاتا ہوں تو مقتدر علماء کو بلاتا بھی ہوں، ان سے ملاقات بھی کرتا ہوں، ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، تو جو وہاں دین کو دین سمجھ کر کام کر رہے ہیں وہ اپنے لیول پہ بالکل کامیاب ہیں۔ یعنی جس طرح میں یہاں کام کر رہا ہوں اسی طرح وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی انسان رہے اس کے ذہن میں جو ترجیحات ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہی کام لینا تھا، اور میں یہاں آ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی کام لے رہا ہے۔ لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں
کہ وہاں سے یہاں مالی جو وسائل ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، یہاں رہ کر میں دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت عطا کی ہے کہ یہاں بھی کام ہو رہا ہے اور وہاں بھی کام ہو رہا ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اچھا، ایک چیز جو یہاں پر اکثر میں نے دیکھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ عموماً ماں باپ جب وہ جوان ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، پھر ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ نے شروع سے بچوں کو اسی لائن میں لگایا اور اب میں نے دیکھا وہ بچے انڈیپینڈنٹ ہو گیا، بلکہ شادی بھی ہونے کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کو تہ دل سے قبول بھی کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے مینٹین؟ ہاں، یہ ہے کہ ہم نے شروع سے ان کو یہ کہ ہمارے اساتذہ بھی یہ ایک دعا یاد کراتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب سا ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ جو لوگ دین پڑھتے ہیں وہ دنیا کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور جو دنیا پڑھتے ہیں دین کو بالکل پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ الحمدللہ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ الحمدللہ اس نے یعنی LLB کیا ہے، آسٹریلیا یونیورسٹی میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تو اس کو میں نے یہ کہا کہ تم بھی عالم دین بنو۔ اس نے یہ کہا کہ ہم دو بھائی ہیں تو مجھے آپ دنیا پڑھائیں، تو دین اس نے بہت پڑھا ہے لیکن اس نے سرپرستی کی ہے۔ تو الحمدللہ میرے بچیاں اور اسی طرح میرے کلاس میں جو بچیاں اور بچے ہیں ہم ان کو دونوں طریقے سے چلاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کا جو بیلنس ہے نا وہ آپ برابر رکھیں۔ اگر دنیا اوپر ہوگی تو دین نیچے چلا جائے گا، اور دین اوپر ہوگا تو دنیا نیچے چلی جائے گی۔ تو یہ آج کل کا معاشرہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ تو الحمدللہ اس لیے اگر کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان ہمارے پاس آتا ہے یا بیوروکریٹ آتا ہے یا کوئی جاگیردار آتا ہے تو ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے جاگیردار بنایا ہے، سیاستدان بنایا ہے، تو آپ دین کو بہر صورت ترجیح دیں، ہر معاملے میں ترجیح دیں۔ الحمدللہ اسی طرح ہمارے بچے، ہماری بچیاں اور کلاس کی جو بچیاں بچے ہیں الحمدللہ ان کا بیلنس خراب نہیں ہوتا، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں، اور دین دنیا ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ بیلنس ٹھیک رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں میں کامیابیاں تھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، عموماً علماء حضرات جو ہیں ان کی فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے سخت ہیں، بڑے ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں فیملی کو، اور کیا آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں اور آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ عالمہ ہیں اور ان کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو کیا گھر میں سب مل جل کے ہی کرتے ہیں کام وام یا سخت؟ نہیں، الحمدللہ بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے ہمارے گھر کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک گھر میں ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ شروع سے لے کر ایک تو ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ، اور ایک دوسرے کے برتن بھی استعمال کرتے ہیں سرکار کی سنت کے مطابق، اور ہر معاملے میں یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو دین کا دنیا کا ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں، یعنی کوئی ہماری بات ہڈن نہیں ہوتی، چھپی نہیں ہوتی کہ بچے کی اپنی مصروفیت ہے، بچی کی اپنی مصروفیت، یہ جو اس کی مصروفیت ہوتی ہے ہم اس کو دوسرے کا ڈسکشن کرتے ہیں، اسی لیے کہ ہمارے بچوں میں آپس میں بڑا ایک ربط ہے اور بڑا پیار ہے اور بڑا اخلاص ہے، یعنی کسی کی بات کوئی دوسرے سے چھپی نہیں ہوتی، یعنی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا صدقہ ہے۔ دین جب آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کی سمجھ اور شعور دیا ہے، آپ اگر اس کو آپ نے اپنی ذات پہ اپنے گھر میں امپلیمنٹ کیا ہے تو آپ کو بہترین نتائج ملیں گے ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑا آسان ہوتا تھا، لیکن 9/11 کے بعد سے دنیا بھر میں ذرا مشکلات آ گئی ہیں، تو اور سننے میں یہ بھی آتا ہے پاکستان میں خاص طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ ہیں، یورپ، امریکہ اور UK وغیرہ میں، وہاں مسلمانوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، ان کو آزادی نہیں ہے۔ یہاں رہ کر اتنے سالوں میں، آپ 35 سال میں آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں رہ کر جو ہے آپ زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں اور آپ کو فل آزادی ہے اپنے مذہب کی بھی اور دنیاوی طور پہ بھی؟ ہاں الحمدللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اپنی سوچ اور فکر کی بات ہے۔ اپنی سوچ اور فکر کو آپ ٹھیک رکھیں
دین اتنا بڑا ہے، اس کا ہر شعبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو آپ کو برکت ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دین کو صحیح سمجھا ہے اور دین پر عمل کیا ہے تو آپ کو ہر طرف کامیابیاں ملے گی، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، میں نے اپنے پڑھائی پہ، اپنے علم پہ پورا عمل کیا ہے اور اس کا رزلٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ میں یہ بھی تحدیث نعمت کے لیے میں بات کرتا ہوں کہ میرے بچے جب پاکستان جاتے ہیں، یہاں بھی الحمدللہ میری بیٹی سحر کو آپ جانتے ہیں، تو وہاں وہ محفلوں میں بھی جاتی ہے، لیبر پارٹی کی وہ سیکرٹری بھی ہے، یعنی یونیورسٹی میں بھی گئی ہے، ڈاکٹر ہے۔ کبھی کسی نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا اس نے اپنے سر سے کبھی دوپٹہ اتارا ہو، یعنی دوپٹے کے ساتھ وہ اس نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ڈاکٹر بھی بنی ہے۔ تو آج بھی یہی ماحول ہے۔ جو ہمارے پاس یہاں آتا ہے ہم اس کو پہلے دین اس طرح سکھاتے ہیں کہ دین پر عمل کراتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ کا قول اور ہو اور عمل اور ہو، یہاں تضاد ہو جاتا ہے۔ جب قول اور عمل میں فرق ہوتا ہے تو وہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتا۔ اچھا، آخری یہ سوال جو عموماً پاکستان میں سوچا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ اگر ہم کسی طرح سے باہر چلے جائیں ویسٹرن کنٹریز میں، خاص طور پہ امریکہ، UK، یورپ وغیرہ میں، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لائف بہت اچھی ہو جائے گی۔ کیا آپ جو آنے یا سوچ رہے ہیں لوگ کہ یہاں آئیں کسی طرح سے، ان کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ واقعی یہاں آنے کے بعد جو ہے لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کو اس اسٹرگل کا نہیں پتہ ہوتا جو بالکل صحیح ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس میں پیغام بھی یہی دوں گا کہ جو لوگ دولت کی خاطر یہاں آتے ہیں ان کو دولت حاصل نہیں ہوتی۔ میرے سامنے لوگ جن کو 50 ایئر سے اوپر ہو گئے ہیں، میں ان کو پوچھتا ہوں، کہتا ہوں ان کا ہماری غربت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، یعنی غربت جاری و ساری ہے، غربت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی کام کرتا ہے جب تک اپنے کام میں وہ دیانتدار نہ ہو آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ یہاں جو لوگ ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سارے وسائل دیے ہیں، لیکن کمی صرف یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھ کے اس پر عمل نہیں کرتے۔ زبانی طور پر جمع خرچ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن عملی جو دنیا ہے نا اس سے ہم دور ہیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ اچھا، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ آخری سوال ہے کہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کے لیے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے دین کے حوالے سے؟ دین کے حوالے سے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے وسائل دیے ہوئے ہیں۔ ان وسائل کو آپ مسائل نہ بنائیں بلکہ دین پر عمل کریں۔ دنیا آپ کی کبھی نہیں بنے گی۔ جنہوں نے دنیا بنائی ہے انہوں نے دین کو پیچھے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہاں وسائل دیے ہیں تو ان وسائل کو آپ دین کے لیے خرچ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دیا کیا ہے اور دے کیا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بچوں کو جب پڑھاتے ہیں GCSE جب ٹائم آتا ہے تو بچے چھوڑ جاتے ہیں، یعنی ان کی ترجیح جو ہے 90% وہ دنیاوی تعلیم ہے، 10% صرف دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کم از کم 50 پر بیلنس آ جانا چاہیے۔ 50% آپ دنیا رکھیں، 50% آپ دین رکھیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں آپ کو برکتیں دے گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں قاری محمد علی شرپوری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور یقیناً ہمارے ناظرین آپ نے بھی آج بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور جانا بھی ہوگا، اور یہ تجربہ بھی، مشاہدہ بھی آپ نے ان کا دیکھا کہ یہاں آنے کے بعد اتفاقاً آئے تھے لیکن اپنی محنت سے اور نیک نیتی سے دین کی تعلیم کو فروغ دیا، تو آج الحمدللہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ نہ صرف ان کے پاس بلکہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہی ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھی انہوں نے بنائی ہے، دین کو بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ چل کے کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کو اگر یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، خاص طور پہ پاکستانیوں کے ساتھ، تاکہ دوسرے پاکستانی دیکھ سکیں کہ ہمارے پاکستانی جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو کتنے سارے ایسے ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنا نام بناتے ہیں۔ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں کسی اور عظیم پاکستانی کے ساتھ
آپ کی ملاقات کرائی جائے گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.